بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین نسیمی کی کتاب 101 اولیاء اللہ خواتین کے صفحہ نمبر 79 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو میں نے دیکھا کہ میرا دل سینے میں نہیں ہے۔ میں نے اس کا ذکر اپنی ماں سے کیا تو انہوں نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں میں تفکر نہیں کرتے۔ حضرت ابو سفیان نے بیٹے سے فرمایا، دیکھو علم تمہارے اخلاق و کردار کو سنوارنے کا سبب بننا چاہیے، نہ کہ تم تکبر میں مبتلا ہو جاؤ۔ علم کو تجارت نہ بنانا۔ میرے بیٹے، جب تم 10 حرف لکھ چکو تو دیکھو کہ تمہاری چال ڈھال اور حلم و وقار میں کوئی اضافہ ہوا یا نہیں۔ اگر کوئی اضافہ نہیں ہوا تو علم نے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ آپ اکثر علم الاسماء پر غور کرتی تھی اور لوگوں کے سامنے اسرار و رموز بیان کرتی تھی۔ گفتگو کے وقت چہرہ پر نور ہو جاتا تھا۔ حکمت و دانائی۔ علم اخلاق و کردار سنوارتا ہے۔ علم سے تفکر کا پیٹرن بننا چاہیے۔ علم کو کبھی تجارت نہ بنایا جائے۔ علم تمہارا رفیق زندگی ہو، ایسا رفیق زندگی جو قدم قدم پر تمہاری نگہبانی کرتا رہے۔ بی بی رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جس روز آپ پیدا ہوئی اس دن آپ کے والد محترم نے خواب میں دیکھا کہ ہر سو نور ہی نور ہے، رنگ برنگ کے ستارے جھلمل کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک روز حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا، آنکھیں پرنم تھی اور ایک بوسیدہ بوریے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک شخص نے ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جس میں عذاب قبر کا تذکرہ تھا۔ حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حق اللہ کا نعرہ بلند کیا اور بے ہوش ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں، کون کہتا ہے کہ دولت پرستی اور بت پرستی دو الگ الگ باتیں ہیں؟ پتھروں کو پوجنا یا سونے کو پوجنا ایک ہی بات ہے۔ بت بھی پتھروں اور مٹی سے تخلیق کیے جاتے ہیں اور سونا چاندی بھی مٹی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ سونے چاندی اور جواہرات کی محبت نے انسان کو اندھا کر دیا ہے۔ دولت کا ذخیرہ شرافت اور خاندان کا معیار رنگ ہے۔ ہوس زر نے انسانی قدریں پامال کر دی ہیں۔ اخلاق، نجابت اور انسانی روایات سب ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ موت کے بعد زندگی پر سے یقین اٹھ گیا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان کی خدمت میں 40 دینار پیش کیے اور کہا کہ اس سے اپنی ضرورت پوری کیجیے۔ یہ سنتے ہی آپ دیدہ ہو گئی۔ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ خوب جانتا ہے کہ دنیا مانگتے ہوئے میں اس سے بھی شرماتی ہوں، حالانکہ سب چیزیں اس ہی کے قبضے میں ہیں۔ حضرت بی بی رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیدار الہی کا شوق بے چین و مضطرب رکھتا تھا۔ شب بیداری آپ کا معمول تھا۔ ایک دن صبح صادق کے وقت درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہوئے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ سارا جسم موم کی طرح پگھل رہا ہے اور وجود کی حیثیت سے نظر کی رہ گئی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی فضا ہے اور اس فضا میں اونچائی کی جانب ایک دروازہ ہے۔ دروازے کے اندر روشنیوں کے جھماکے ہو رہے ہیں۔ حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوئی تو انہیں بے شمار کہکشاؤں کے راستے نظر آئے۔ کچھ لوگوں نے انہیں کہکشاؤں میں داخل ہونے سے روکا تو فرشتوں نے کہا کہ اسے جانے دو، یہ رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ اکثر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر نہایت شیریں آواز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھا کرتی تھی۔ اس وقت لگتا تھا کہ کائنات کی ہر شے وجد میں ہے، ہر درخت، ہر پودا اور ہر پرندہ خاموشی سے قصیدہ سنا کرتا تھا۔ حکمت و دانائی۔ دنیا مانگتے ہوئے مجھے اللہ سے بھی شرم آتی ہے۔ اللہ بے حساب رزق دینے والا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے وہ تمام وسائل مہیا کر دیتا ہے۔ اللہ سے محبت صرف اللہ کے لیے کرو۔ حضرت ربیعہ الرائے رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ربیعہ الرائے رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں۔ جب امام ربیعہ الرائے رحمۃ اللہ علیہ شکم مادر میں تھے، ان کے والد بادشاہی حکم سے لڑائیوں میں چلے گئے اور 27 سال سفر میں رہے۔ ربیعہ الرائے رحمۃ اللہ علیہ ایک عبادت گزار مستغنا خاتون تھی۔ شوہر کی عدم موجودگی میں بے مثال صبر و اصرار کا مظاہرہ کر کے بیٹے کی پرورش و تربیت کی۔ صوم و صلاۃ اور تہجد کی پابند تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق تھا۔ ماں کی ساری کیفیات بیٹے میں منتقل ہوئی۔ اپنے گھر کے ایک حصے کو خواتین کی درس و تدریس کے لیے وقف کر دیا تھا۔
ہر ہفتے خواتین کثیر تعداد میں آتی تھی اور آپ کا درس سنتی تھی۔ آپ درس میں خواتین کو گھریلو معاملات اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے وعظ کرتی تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا، بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ابتدائی عمر کا یہ ڈر ساری زندگی پر محیط ہو جاتا ہے اور ایسے بچے زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے کے لائق نہیں رہتے۔ اولاد کو بات بات پر ڈانٹنے، جھڑکنے اور برا بھلا کہنے سے بچے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس شفقت و محبت اور نرمی کے برتاؤ سے اولاد کے اندر اطاعت و فرما برداری کے جذبات نشو و نما پاتے ہیں۔ ماں باپ کا وجود اولاد کے لیے آسمان کی طرح ہے۔ اپنے بچوں کو گود میں لیجئے، پیار کیجئے، شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیریے۔ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت سے بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور ان کی فطری نشو و نما پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ صالح اولاد ہی آپ کے بعد آپ کی تہذیبی روایات، دینی تعلیمات اور پیغام توحید کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ مومن نیک اولاد کی آرزویں اس لیے کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر عمل کرے اور ساری دنیا میں یہ پیغام عام کرے۔ والدین کو چاہیے کہ دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کے عیب بیان نہ کریں اور نہ کسی کے سامنے ان کو شرمندہ کریں۔ بچوں کے سامنے ان کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار بچوں میں احساس کمتری پیدا کر دیتا ہے یا ان میں ضد اور غصہ بھر جاتا ہے۔ بچے کہانیاں سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور انہیں جو کچھ سنایا جاتا ہے وہ ان کے حافظے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ پیار اور انسیت کے ساتھ انہیں نبیوں کے قصے، صالحین کی کہانیاں، صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات اور مجاہدین اسلام کے کارنامے سنائیں۔ انہیں بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ بچوں کو دیکھ کر حضور انور کا چہرہ گلنار ہو جاتا تھا۔ بیجا لاڈ پیار سے بچے ضدی اور خود سر ہو جاتے ہیں۔ ہر جاؤ وہ بیجا ضد پوری کرنے کے بجائے تحمل اور بردباری کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ بچے ضد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کرخت آواز کو ناپسند کیا ہے۔ بچوں کے ساتھ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں کیونکہ بچے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ گلا پھاڑ کر زور سے بولنا کوئی قابل تعریف بات ہے۔ نرمی، خوش گفتاری اور دھیمے لہجے میں ماں باپ جب بات کرتے ہیں تو بچوں کا لہجہ خود بخود نرم اور شیریں ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے بچوں کے ہاتھ سے غریبوں اور مساکین کو کھانا، پیسہ اور کپڑا وغیرہ دلوائیے تاکہ ان کے اندر غریبوں کے ساتھ سلوک، سخاوت و خیرات کا جذبہ پیدا ہو۔ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیے، ان کے منہ میں نوالا دیں۔ ان سے بھی کہیے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں۔ جائیداد میں لڑکی کا حصہ پوری دیانتداری اور اہتمام کے ساتھ دینا اللہ نے فرض کیا ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ لڑکی کا حصہ دینے میں ہیلا جوئی سے کام لینا اللہ کے قانون میں خیانت ہے۔ حضرت ربیعہ رائے رحمۃ اللہ علیہ نے اولیاء کرام کی ارواح مقدسہ سے بھی تعلیم حاصل کی۔ پیغمبران کرام کی زیارت سے بھی مشرف ہوتی رہتی تھی۔ لوگ دور دور سے مسائل کے حل، دعا اور وظیفے وغیرہ کے لیے آتے تھے۔ حضرت عفیرہ العابد رحمۃ اللہ علیہ صاحب دل اور صاحب گداز تھی۔ زیادہ رونے سے بینائی چلی گئی تھی۔ کسی نے کہا، اندھا ہونا بھی کیسی بد نصیبی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کے دیدار سے محروم رہنا اس سے بڑی بد نصیبی ہے۔ ایک دن آپ کے پاس کچھ خواتین آئیں۔ ان میں سے ایک عورت اپنی وضاقتہ سے ہندو معلوم ہوتی تھی اور رو رہی تھی۔ آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے روتے ہوئے جواب دیا، بی بی میں ہندو ہوں، آپ کی بہت تعریف سنی ہے، ایک مصیبت میں گرفتار ہوں، آپ میرا ایک کام کر دیں۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے، کہو۔ عورت نے کہا کہ میرا لڑکا اندھا ہے، اس کو روشنی دلا دو۔ آپ نے جواب دیا، میں طبیب نہیں ہوں، کسی معالج سے علاج کراؤ۔ عورت نے عرض کیا، بی بی میں اتنا علاج کرا چکی ہوں کہ اب علاج پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے، میں تو آپ کی دعا لینے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے اس کے حق میں دعائے خیر کر دی۔ عورت نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور خوشی خوشی اپنے گھر چلی گئی۔ لڑکا بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ایک جگہ ٹھوکر لگی اور زمین پر گر گیا۔ ماں نے تڑپ کر اسے اٹھایا۔ لڑکے کی غیر معمولی حالت دیکھ کر اس سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا؟ لڑکے نے اپنی دونوں آنکھیں ملی اور خوشی سے چلایا، ماتا جی مجھے نظر آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں۔
ماں خوشی سے سرشار دوبارہ حضرت افیرہ العابدہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور پورا واقعہ سنا کر کہا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے لڑکے کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ حضرت افیرہ نے جواب دیا، روشنی تو اللہ نے دی ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، ٹھوکر کھا کر اس کی بینائی گئی تھی، ٹھوکر سے ہی واپس آ گئی۔ حکمت و دانائی، جس کی آنکھیں اللہ کے دیدار سے محروم ہوں وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ اللہ کو پیار سے یاد کرو، جسم و جان میں لطافت بڑھ جائے گی۔ کام شروع کرنا انسان کا وصف ہے اور اس کی تکمیل اللہ کی مہربانی ہے۔ کسی کو مایوس نہ کرو، پر امید رہو گے، کسی کی دل آزاری نہ کرو، فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے۔ حضرت ابکرہ عابدہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابکرہ عابدہ رحمۃ اللہ علیہ سلوک و معرفت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھی۔ ایک بار بڑے بڑے عارف باللہ اور اہل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی۔ آپ نے جواب دیا، دعاؤں کے ساتھ عمل نہ کرو، کردار نہ ہو، اخلاص نہ ہو تو دعائیں زمین کے کناروں سے باہر نہیں نکلتی۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وہ دعائیں قبول بارگاہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ مسلسل عمل اور پہم عمل ہو۔ عمل کے بغیر دعا ایک ایسا جسم ہے جس میں روح نہیں ہے، اور جب جسم میں سے روح نکل جاتی ہے تو اس کی حیثیت ایک لاش کی ہوتی ہے جو کسی کام نہیں آتی۔ پھر فرمایا، میں اس قدر خطا کار ہوں کہ خود کو عریاں محسوس کرتی ہوں، شرم و حیا سے کسی کا سامنا نہیں کر سکتی، لیکن دعا کرنا سنت ہے اس لیے دعا کرتی ہوں۔ حضرت ابکرہ عابدہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر حالت مراقبہ میں رہتی، غیبی علوم آپ پر منکشف ہوتے۔ ایک رات اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور و فکر کر رہی تھی، ہم نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کو مسخر کر دیا ہے۔ یکایک انہوں نے اپنے قریب روشن ستارہ دیکھا۔ ستارہ نے کہا، میں تمہارے حکم کا تابع ہوں۔ حکمت و دانائی، گناہگار خود کو نادم شرمندہ محسوس کرتا ہے، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کے ساتھ عمل شامل ہو۔ دعا کرنا سنت ہے، مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ بی بی فضہ رحمۃ اللہ علیہ اندلس کی رہنے والی تھی۔ ان کے پاس بکری تھی جو شہد کی طرح میٹھا دودھ دیتی تھی۔ شیخ ابو الربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نیا پیالہ خریدا اور بی بی فضہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، سلام کیا اور کہا کہ آپ کی بکری دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بکری لے آئی اور پیالے میں دودھ نکالا۔ جب پیا تو محسوس ہوا کہ دودھ میں شہد گھلا ہوا ہے۔ میں نے اس کرامت کی بابت پوچھی تو بی بی فضہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، ہمارے پاس ایک بکری تھی، عید قربان کے دن شوہر نے کہا کہ اس کو قربان کر دیں۔ میں نے کہا کہ ہم اس کو قربان نہیں کریں گے کیونکہ ہم صاحب نصاب نہیں ہیں۔ اس ہی رات مہمان آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مہمان کی عزت و مدارت کا اللہ نے حکم دیا ہے، بکری ذبح کر دو، لیکن ایسی جگہ ذبح کرنا کہ بچے نہ دیکھیں۔ میرے شوہر بکری ذبح کرنے کے لیے باہر لے گئے۔ بکری رسی چھوڑ کر دیوار پھلانگ کر گھر میں آ گئی۔ مجھے خیال آیا کہ خاوند کے ہاتھ سے چھوٹ کر آ گئی ہے۔ جب باہر جا کر دیکھا تو شوہر بکری کی کھال اتار رہے تھے۔ مجھے تعجب ہوا اور شوہر کو بتایا کہ بکری دیوار پھلانگ کر آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس سے بہتر بکری عطا فرما دی ہے۔ خواتین آپ کی بے حد معترف تھی، علم و حکمت میں بے مثال تھی۔ پند و نصیحت کرتے ہوئے خواتین سے فرماتی تھی، اچھے لوگ مہمانوں کے کھانے پینے پر مسرت محسوس کرتے ہیں، مہمانوں کو زحمت نہیں، رحمت اور خیر و برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ گھر میں مہمان آنے سے عزت و توقیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ مہمان کے آنے پر سلام دعا کے بعد سب سے پہلے اس کی خیریت معلوم کریں۔ مہمانوں کے ساتھ اچھے سے اچھا کھانا پیش کریں۔ دسترخوان پر خوردنوش کا سامان اور برتن وغیرہ مہمانوں کی تعداد سے زیادہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کھانے کے دوران کوئی اور مہمان آ جائے اور پھر ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنا پڑے۔ اگر برتن اور سامان پہلے سے موجود ہوگا تو آنے والا بھی عزت اور مسرت محسوس کرے گا۔ مہمان کے لیے خود تکلیف اٹھا کر اثار کرنا اخلاق حسنہ کی تعریف میں آتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس مہمانوں کی خاطرداری فرماتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے، اور کھائیے اور کھائیے۔ جب مہمان خوب آسودہ ہو جاتا اور انکار کرتا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصرار نہیں فرماتے تھے
ہے۔ حکمت و دانائی، مہمان کی عزت و مدارت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اتنے زیادہ مہمان نواز تھے کہ اگر دسترخوان پر مہمان نہیں ہوتا تھا تو گھر سے باہر مہمان کو تلاش کرنے نکل جاتے تھے اور مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ مہمانوں کی خاطر تواضع تمام انبیاء کرام، اولیاء اللہ اور اچھے لوگوں کا شیوا رہا ہے۔ مہمان کے آنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ زینب فاطمہ بنت عباس رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تعلق بغداد سے تھا۔ محدثہ، عالمہ، فقیہہ، زاہدہ اور واعظہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کی امین تھی۔ قناعت پسند تھی، مخلوق کی خدمت سے خوش ہوتی تھی، اخلاص و امر بالمعروف کے اوصاف کی حامل تھی۔ بہت بڑی تعداد میں خواتین نے ان سے علم حاصل کیا۔ مسائل کے حل کے لیے خواتین دور دراز سے ان کے پاس آتی تھی۔ حضرت زینب فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ خواتین کو وظیفے تلقین کرتی تھی۔ خواتین ان سے اس قدر بے تکلف تھی کہ وہ گھریلو مسائل کے ساتھ ساتھ پردے کے مسائل بھی پوچھ لیتی تھی۔ کسی خاتون نے پاکی کے بارے میں استفسار کیا تو آپ نے فرمایا، مخصوص ایام میں خواتین کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ کعبہ شریف کا طواف کرنا، کلام مجید کو چھونا درست نہیں ہے، کپڑے میں لپیٹ کر چھونا اور اٹھانا صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز روزے سے آزاد کر دیا ہے، لیکن روزہ کی قضا واجب ہے۔ نفلی یا فرضی روزے کے دوران ایام شروع ہو جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوران ایام شہر انتہائی قربت صحیح عمل نہیں ہے۔ اگر عورت سحری کے انتہائی وقت میں بھی پاک ہو گئی تب بھی روزہ رکھنا واجب ہے، البتہ غسل روزہ رکھنے کے بعد صبح کے وقت کیا جاتا ہے۔ بچہ کی پیدائش کے بعد جو رطوبت خارج ہوتی ہے اسے نفاس کہتے ہیں، جس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، کم سے کم کوئی حد نہیں۔ اگر کسی کو ایک آدھ دن نفاس آیا یا بالکل بھی نہیں آیا تو نہانا واجب ہے۔ اگر نفاس کے 40 دن پورے ہو گئے اور خون آنا بند نہیں ہوا تو وہ استحاضہ ہے، پس 40 دن کے بعد نہا کر نماز پڑھنا شروع کر دے۔ نفاس بند ہونے کا انتظار نہ کرے۔ اگر 40 دن سے پہلے طبیعت صحیح ہو گئی تو نہا کر پاک ہو جائے۔ اگر غسل کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہو تو تیمم کر کے نماز شروع کر دے۔ حالت نفوس میں نماز معاف ہے، البتہ روزہ معاف نہیں ہے۔ حضرت زینب تہجد گزار خاتون تھی۔ نماز میں حضور قلب ہو جاتا تھا اور انہیں مرتبہ احسان حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے۔ مرتبہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو تو یہ محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حکمت و دانائی، دنیا میں دولت سے زیادہ بے وفا کوئی چیز نہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا مومن کا شعار ہے۔ یہ دنیا معنی اور مفہوم کی دنیا ہے، جو جیسے معنی پہنا دیتا ہے اس کے اوپر ویسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 91 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔